سامعین محترم، عربی کا ایک شعر ہے اور اس کا ایک مصرع ہے، وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، جس کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ عشق و محبت میں، پسند اور ناپسند میں، الفت اور عداوت میں ہر ایک کا اپنا معیار ہے، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے اور ہر ایک کی منفرد طبیعت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ایک کو پسند ہو دوسرے کو بھی وہی پسند ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کے مرغوبات اور محبوبات سے اس کے قلبی میلان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کاشتکار ہوگا تو اسے زمین سے اور زمین جوتنے کے آلات سے محبت ہوگی، مصور ہوگا تو اس کی نظر ہر وقت تصویر کے خد و خال اور فنی باریکیوں پر ہوگی، لوہار ہوگا تو اس کی نظر ہر وقت بھٹی اور چھینی ہتھوڑے پر ہوگی، نائی اور حجام ہوگا تو ہر وقت اچھی کینچی اور مشین کی تلاش میں رہتا ہے، شاعر ہے تو اس کا دماغ ہر وقت ردیف اور قافیے کو ملاتا رہتا ہے۔ اسی طرح اس سے آگے بڑھ کر کہوں تو کوئی ذاکر اور شاغل ہوگا تو وہ یہ چاہے گا کہ جمگٹا لوگوں کا نہ ہو، مجمع نہ ہو، خلوت ہو، تنہائی ہو اور مراقبہ ہو، محاسبہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، تسبیح و تحمید ہو، تحلیل ہو۔ اسی طرح مجاہد ہوگا تو اسے یہ پسند ہے کہ میدان کارزار ہو، دشمن سے برسر پیکار ہو، مرکب شہادت پر یہ سوار ہو اور جنت کی بہار ہو۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے، کھلاڑی کی اپنی پسند ہے، انجینئر کی اپنی پسند ہے، شاعر کی اپنی پسند ہے، عالم کی اپنی پسند ہے، مصنف کی اپنی پسند ہے۔ دنیا کا ہر طبقہ اس کی اپنی اپنی پسند ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس میں امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوبات اور محبوبات کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ وہ کیسی مجلس ہوگی کہ جس میں خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسند پر تشریف فرما ہیں اور آپ کے ارد گرد آپ کے جانثار وفادار ساتھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تشریف فرما ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند چمک رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں پسند ہیں، تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز فرمایا الطیب، خوشبو بھی مجھے بہت پسند ہے، والنساء، اور نیک عورت مجھے پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز کو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے۔ تو اسلام طہارت اور نظافت کا مذہب ہے، اسلام پاکیزگی کا علم بردار ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب بندہ مسجد میں آئے تو کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئے کہ اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین پاک صاف رہنے والوں کو، صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشبو پسند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت اور صفائی پسند تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کیوں نہ پسند ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو خود
खुशबू का मंबा थे, खुशबू का सरचश्मा थे। आप सरापा खुशबू थे, आपका जिस्म अतहर खुशबू से लबरेज था, आपके जिस्म से खुशबुएं फूटा करती थी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये खादिम रसूल है, 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। फरमाते हैं, वला शममतु मिस्कन वला अंबरतन, मैंने आज तक मुश्क और अंबर भी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी, अत्यब मिन राइहतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से ज्यादा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से, जिस्म अतहर से ऐसी खुशबू आया करती थी कि जिसका मुकाबला मुश्क अंबर भी नहीं कर सकती। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सुबह की नमाज आमना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल सय्यिदुल अंबिया इमामुल अंबिया इमामुल क़िबलतैन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फरागत हुई तो आप अपने शहादत खाने की तरफ तशरीफ ले गए। रास्ते में कुछ बच्चों मिले, बच्चों से मुलाकात की तो बच्चों से मुसाफा किया। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ भी मुसाफा किया, तो मेरे हाथों से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मस हुए हैं, मेरे हाथों ने जब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों को छुआ है, तो मुझे महसूस ये हो रहा था जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ अभी अभी किसी इतर दान के जो है इतर के डब्बे से निकले हों। इतनी जो है खुशबू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बच्चे के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा करते, हाथ फेरा करते, तो वो बच्चा सब बच्चों में नुमाया नजर आता, वो बच्चा खुशबू से पहचाना जाता था। सहाबा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से, जिस गली से गुजरते थे, तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ से गुजरे हैं, कहाँ से तशरीफ ले गए हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से हम पहचान लिया करते थे कि मेरे आका अभी यहां से गुजरे हैं। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हजरत अनस की वालिदा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में खाला लगती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त कैलूले के लिए हजरत उम्मे सुलैम के घर तशरीफ ले जाते और आप वहां कैलूला फरमाते, तो हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चमड़े का बिस्तर बिछा देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आराम फरमाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गर्मी के मौसम में पसीना आया करता था। हजरत उम्मे सुलैम एक शीशी में उस पसीने को जमा कर लिया करती। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उम्मे सुलैम ये क्या कर रही हो? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं ये इतर जो है जमा कर रही हूँ, इसलिए कि जब मेरी बच्ची की शादी होगी तो मैं उसको तोहफे के तौर पर कोई और खुशबू नहीं दूंगी बल्कि आपका पसीना मुबारक दूंगी। कि आपके पसीने से इतनी जबरदस्त खुशबू आया करती थी। हजरत उतबा बिन फरकद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये एक सहाबी रसूल हैं, इनकी 4 शादियां थी, 4 बीवियां थी। तो ये जब घर पे तशरीफ ले जाते तो इनके जिस्म से ऐसी खुशबू आती, बीवियों ने सोचा कि यार हम आला से आला, उम्दा से उम्दा, महंगी से महंगी खुशबू लगाती हैं, लेकिन इसकी खुशबू हम सब की खुशबुओं पर गालिब रहती है। हम अपने शौहर से बढ़कर जो है खुशबू में मुकाबला नहीं कर सकती इसका। एक दिन पूछ लिया कि सरताज ये तो बताइए कि आपके जिस्म से इतनी उम्दा और आला खुशबू आती है जो आज तक हमने किसी दुनिया की खुशबू में ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। तो उतबा बिन फरकद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे पुष्ट पर, मेरी कमर पर एक फोड़ा निकल गया था, एक फुंसी और फोड़ा निकल गया। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, मेरी कमर पर फोड़ा है, फुंसी है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जरा कमीज उठाओ। मैंने अपनी कमीज ऊपर की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنا لعاب دہن میرے اس پھوڑے پر لگایا جس سے میرا پھوڑا اور کھنسی بھی ٹھیک ہو گیا، اور جب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن میری کمر پر لگا ہے، اللہ کی قسم جب سے آج تک میرے جسم سے خوشبو جاری ہے۔ تو الطیب فرمایا پہلی پسند خوشبو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، حالانکہ آپ کے جسم اطہر سے خوشبوئیں پھوٹتی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے، خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ مسجدوں میں بھی جو ہے خوشبو کی دھونی دی جائے، مسجدوں کو معطر رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرو اور اچھی اور عمدہ خوشبو لگاؤ، عید کے دن جو ہے غسل کرو اور اچھی اور عمدہ خوشبو لگاؤ۔ تو الطیب فرمایا کہ پہلی پسند خوشبو ہے، اور دوسری پسند فرمایا والنساء، ایک روایت میں ہے المرأۃ الصالحہ، کہ نیک عورت اللہ کے محبوب کو بہت پسند ہے۔ اب جس کے دماغ میں جو ہے شہوانی خیالات ہوتے ہیں تو وہ یہ بات جب سنتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو پسندیں تھی تو ان میں جو ہے ایک عورت بھی اللہ کے نبی کو پسند ہے، تو اس کا دھیان اور اس کا میلان اسی طرف جاتا ہے، شہوانی جذبات کی طرف جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیسے شبہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت پسند تھی؟ تو اس طور پر نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم، کہ عورت کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے، خود پسند نہیں ہے، اللہ کی طرف سے محبت ڈالی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی عورت تھی جو یونان میں تھی تو اسے شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، یہی روم میں تھی تو اس سے شہوانی جذبات کو پورا کیا جاتا اور پھر اسے منہ بھی نہ لگایا جاتا، یہی جب عرب میں تھی تو اسے زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کو عزت اور احترام دلایا، عورت کا مقام بتایا، فرمایا کہ اگر عورت ماں ہے تو الجنت تحت اقدام الامہات، یہ عورت اگر ماں کی صورت میں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ فرمایا کہ یہ عورت بہن کی صورت میں ہے تو بہن کے ساتھ محبت اور ایثار ہے، بیوی کی صورت میں ہے تو وفا ہے، اور بیٹی کی صورت میں ہے تو فرمایا بیٹی سے شفقت اور محبت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ دونوں بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرے، فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، اس طرح جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ عورتوں کی محبت ڈالی گئی کہ عورتوں کو عرب کے معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، کوئی عزت اور احترام نہیں تھا عورتوں کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عورتوں کو عزت دی ہے، عورتوں کو مقام دیا ہے۔ تو فرمایا الطیب والنساء، پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے؟ خوشبو۔ دوسری چیز نیک عورت، نیک عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا سارا کا سارا سامان ہے لیکن نیک بیوی جو ہے وہ بہترین سامان ہے، بہترین چیز ہے۔ اور فرمایا کہ جو نیک عورت اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا، کہ جو عورت جو ہے وہ اطاعت بالہا، کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرمایا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو ایسی نیک عورت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز کو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے آنکھوں کا سرور ہے، میرے دل کا سرور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز میں محبوب حقیقی کا وصال ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر فرمایا
کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اسی مقام پر فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت تو حج ادا کرنا۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو اور تم دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غوطہ لگاؤ، اس نہر میں غسل کرو، نہاؤ، تو تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے جسم پر، ہمارے جسم پر تو اس صورت میں کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کی بھی یہی مثال ہے کہ جو بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے جسم پر گناہوں کو بھی باقی نہیں رہنے دیتے۔ ایک موقع پر خزاں کا موسم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا تو اس سے پتے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے جسم سے اللہ رب العالمین گناہوں کو بھی اسی طرح جھاڑ دے۔ اور فرمایا کہ نماز یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ بھئی نماز پڑھے گا تو پتہ چلے گا یہ مومن ہے، مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھے گا تو کیا پتہ چلے گا یہ مومن ہے یا مسلمان کافر ہے۔ تو نماز انتہائی اہم ستون ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ پھر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ 27 درجے زیادہ افضل ہے، 27 درجے اس کا ثواب ہے۔ ابھی پرسوں ایک روایت میں نے بیان کی، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ جو شخص مسجد کے پاس رہتا ہے، مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے، اس کے لیے تو نماز گھر میں پڑھنا بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ نماز اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آئے اور جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو کھڑا کروں اور لوگوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں اور میں آگ لگاؤں ان لوگوں کے گھروں پر جو جماعت کے ساتھ نماز میں حاضر نہیں ہوتے، نماز نہیں پڑھتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا کیا کہنا، لیکن نماز کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ آج ہم کہتے ہیں یار بس نرمی سے سمجھانا چاہیے، نرمی سے۔ نماز کے بارے میں تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھئی میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، تو یہ تو نرمی نہیں ہے۔ جس چیز میں نرمی ہے، لیکن جو چیز واضح ہے، جس چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے تو وہ تو ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وہ اس صورت میں نہیں ہے کہ جب بندہ کافر ہو، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسے ہم نہیں کہیں گے کہ آپ نماز پڑھیں، اسے ہم نہیں کہیں گے کہ آپ اسلام کے ارکان پورے کریں، تو یہ کافر کے لیے ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، تو پھر اس پہ تمام وہی قوانین نافذ ہوتے ہیں جو اسلام کے قانون ہیں۔ ایک بندہ ابھی فوج میں، پولیس میں نہیں ہے، اس پہ فوج اور پولیس کے قوانین نافذ نہیں ہوں گے، اس پہ وردی پہننا لازمی نہیں ہوگا، لیکن جب وہ فوج کو جوائن کر لے گا، پولیس کو جوائن کر لے گا، تو اس پر فوج اور پولیس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوگا۔ تو جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس پہ 5 وقت نماز فرض ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بتائی کہ تیسری پسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے۔
نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، جنگ کی حالت ہو تب بھی نماز معاف نہیں، سفر کی حالت ہو تب بھی نماز معاف نہیں۔ اللہ نے سفر میں یہ اجازت دی ہے کہ نماز اگر 4 رکعت ہے تو آپ 2 کر دیں، لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بندہ بیمار ہے، معذور ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے، لیٹ کر بھی پڑھنے کی طاقت اور ہمت اور سطح نہیں ہے تو بندہ اشاروں سے نماز پڑھے۔ تو نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا کہ نماز کو اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے۔ تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کو تسکین پہنچاتا ہے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اور فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں کل قیامت کے دن جب تپتی دھوپ ہوگی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کے وقت اور پسینے سے شرابور ہوں گے، تو اس وقت جو ہے 7 آدمی ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، جنہیں اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا۔ فرمایا ان میں سے تیسرا آدمی وہ ہے وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ آج ہم ہوتے تو مسجد میں ہیں لیکن ہمارا دل بازار میں اٹکا ہوا ہے، ہم ہوتے تو مسجد میں ہیں ہمارا دل دکان پہ اٹکا ہوا ہے، ہم ہوتے تو مسجد میں ہیں ہمارا دل جو ہے گھروں میں اٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ بندہ ہو تو بازار میں لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، بندہ ہو دکان پر اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، ہر وقت یہ فکر ہو کہ بس اذان ہو، اللہ کا بلاوا آئے اور میں مسجد میں پہنچ جاؤں۔ تو ایسا آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے عرش کا سایہ ایسے آدمی کو نصیب ہوگا۔ تو 3 پسندیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پہلی پسند الطیب، کہ خوشبو بھی مجھے بہت پسند ہے، اور دوسری والنساء، نیک عورت مجھے پسند ہے، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور تیسری چیز فرمایا کہ نماز کو اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں، 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیان فرمائی کہ مجھے پسند ہے۔ پھر اس محفل میں جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، ہر ایک نے اپنی پسندوں کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی، حضرت عمر نے اپنی، حضرت عثمان نے اپنی، حضرت علی نے اپنی، تمام صحابہ نے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر چلے گا، اگلے جمعے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیں بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔